خداوند یسوع مسیح ناصری کے ازلی محیب پاک اور فتح بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور آپ سب کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے سلام پہنچے۔ آج ہم خداوند کے کلام حق میں سے دیکھیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس نے کمزوروں کو چنا تاکہ زورآوروں کو شرمندہ کرے۔ ہاللیلویا۔ آج اسی طرح خداوند یسوع مسیح ناصری کے جی اٹھنے کے متعلق ہم ایک بار پھر سے بات کریں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو زور بخشا، آگاہی دی، قوت دی تاکہ وہ اس کے کام میں افزائش کر سکیں، بڑھ سکیں اور خداوند کا کام کر سکیں۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو دیکھیے گا، نکالیے گا۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 16واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر پہلی 7-8 آیات خدا کے کلام مقدس پہ سے ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ اور آگے چوتھی آیت میں لکھا ہے خدا کے کلام حق میں، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اور ان کی فکر کیا تھی؟ تیسری آیت میں لکھا ہے، اور آپس میں وہ کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ ان کی فکریں تھی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، میرا جو آپ کا ٹاپک ہے آج کا وہ یہ ہے لڑکا ہوا پتھر۔ یعنی ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا جو پتھر ہے، ہماری منزل جہاں ہم جا رہے ہیں، وہاں جو مشکلات ہیں، وہاں جو پرابلمز ہیں، ان کو سولو کون کرے گا؟ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں مریم مگدلینی اور دوسری عورتیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر ہم دوسری اناجیل کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ اور بھی عورتیں تھیں، لیکن ان 3 عورتوں کو جو لیڈرشپ پر تھی، ان کو ہائی لائٹ خدا کا کلام کرتا ہوا یہ بتاتے ہیں۔ مقدس مرکز بھی ان کی بات کرتے ہیں، اور یہ یسوع مسیح ناصری کو ملنے کے لیے جا رہی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح جو مصلوب ہو گیا ہے وہ اب مدفون ہو چکا ہے، یہ قبر پر جا رہی ہیں، اور انہوں نے یہودی دستور کے مطابق خوشبوئیں لی ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم یسوع مسیح ناصری کو جب قبر میں دیکھنے کے لیے جائیں گی، جب مسیح یسوع کی باڈی تک پہنچے گی، تو ان کا یہ سوچ کرنا، ان کی یہ فکریں کرنا، ان کا یہ سوچ بچار کرنا یا خیال کرنا بالکل بجا تھا کہ وہاں محض بڑا پتھر ہی نہیں تھا، وہاں رومی حکومت کے پہرے دار بھی متعین تھے۔ اس کے علاوہ ٹیمپل کی جو فورسز تھی وہ بھی وہاں لگائی گئی تھی تاکہ مسیح خداوند کے ان احکامات کی پوری مخالفت کی جائے، اور ان پیشگوئیوں کی جو خداوند یسوع المسیح نے اپنے جسد خاکی میں بطور قابل انسان کی تھی، وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ سب وہ مسیح یسوع مسیح ناصری کے جی اٹھنے کے مخالف تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ عورتیں سوچ بچار کر رہی ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے ان کا یہ خیال تھا کہ رومی جو حاکم ہے کی طرف سے متعین وہاں جو پہرے دار ہیں وہ بھی سائڈ پہ ہو ہی جائیں، ہمارا کسی طرح سے لحاظ کر لیں، وہ ٹیمپل پولیس بھی سائڈ پہ ہو ہی جائے، لیکن جو بڑا پتھر ہے جو اتنے مختلف ٹنوں کا ہے، اس کو سائڈ پہ کون کرے گا؟ یہ ان عورتوں کی میرے خیال کے مطابق سوچ ٹھیک تھی، اپنے ذہن کے مطابق یہ پتھر کون ہٹائے گا، لیکن ان کی سوچ تو تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب پتھر نہیں کیوں ہٹائے گا تو ہم یہاں ہی رکی رہیں، لیکن تو بھی انہوں نے اپنی کمزوری میں خداوند کی پیروی کرنے کی، خدا سے ملاقات کرنے کی انہوں نے کوشش کی، صحیح کی۔ جب وہ جاتی ہیں تو خدا کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے، سب سے پہلا کام جو تھا، مشکل یہ تھی کہ پتھر کون ہٹائے گا، پتھر کو راستے سے کون سائڈ پہ کرے گا۔ تو پہلا پوائنٹ آج کا اس میسج کا یہ ہے کہ مشکل جو تھی
وہ جاتی رہی جب انہوں نے بھروسہ کیا، ایمان رکھا مسیح خدا کی قبر پر جانے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام جب وہاں پہنچتی ہیں تو پتھر جو ہے وہاں جاتے ہوئے لڑکا ہوا ہے، اور فرشتے ان کو یہ بتاتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ جسے تم مردوں میں سے ڈھونڈنے کے لیے آئی ہو وہ یہاں نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی زندگی کے وہ پتھر جو آپ کی منزل میں حائل ہیں، آپ کی ڈیسٹینی میں حائل ہیں، خدا یسوع کے نام سے جب آپ شروع کریں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں خدا کے کلام کی قدرت اور اس کے بعدوں کے ساتھ یہ روح القدس کی قدرت سے آپ کے پتھر جو ہیں وہ ہٹائے جائیں گے اور راستے کلیئر ہو جائیں گے۔ دوسری بات ہمیں کا پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ مشکلات جاتی رہیں، پتھر سائڈ پہ ہو گیا، خدا کی قدرت کا اظہار ہوا، اور ہمارے خدشات جو تھے، جو ان کے فکر تھے، وہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ ان کا ایک عظیم متبادل حل نکلا کہ جو وہ سوچتی تھی ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے بڑی مصیبت جو مجھ پر آن پڑی وہ تو کبھی تھی ہی نہیں، یعنی ایسا ہوا کہ جو مصیبت ان پر تھی وہ بھی ایسا ہوا کہ جو کبھی مصیبت تھی نہیں، اس لیے کہ وہ دکھ تو جلال میں بدل چکا تھا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات ان کا یہ خیال تھا کہ اگر پتھر ہٹ بھی جاتا ہے تو پھر اندر تو روشنی نہیں ہوگی۔ تو خدا کا کلام ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ وہ جو مرد ایک سرانے اور ایک پیدانے بیٹھا تھا ان کے سبب سے وہاں ایک بڑی روشنی بھی تھی۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا خدا مقرر کرتا ہے اپنی فرشتوں کو، اپنے نور کو، تاکہ مشکلات میں روشنی، تاریکی میں ہمیں نظر آ سکے، اور خدا کا کلام ہمیں ان باتوں کے متعلق بھی سکھاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے سبب سے، مسیح خداوند کی موت کے سبب سے، مسیح یسوع کی اس فتح کی وجہ سے اب جو ہماری قبر ہے یہ قبر نہیں رہی، بلکہ یہ قبر مسیح یسوع میں ابدیت کا ایک کیا ہے؟ جروکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑا ایک نشان ہے، ایک فتح ہے۔ اور تیسری بات، موت جاتی رہی، یعنی کہ موت زندگی میں تبدیل ہوگی۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ زندگی کے بعد میں موت کی قبر۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح راستی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ راحت اور زندگی میں ہوں۔ اب زندگی کا مالک، خالق جو ہے وہ اس پہ جگہ پہ موجود ہے، اور ہم اسے قبر میں تلاش کر رہے ہیں۔ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ ہماری زندگی کا بھی ابھی یہی ورتیرہ ہے کہ سم ٹائم ہم زندہ کو مردوں میں ہی ڈھونڈتے ہیں، زندگی کے بعد میں قبروں کی تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے اب مسیح خدا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ زندگی کا بادشاہ ہے۔ اور میں حیران ہو جاتا ہوں، غزل الغزلات 5ویں باب کی دوسری آیت مبارکہ میں لکھا ہے، آیا مبارکہ میں بڑا خوبصورت بیان ہے، میں سوتی ہوں اور میرا دل جاگتا ہے۔ در حقیقت ہمارا دل خدا کا مقدس ہے، اس لیے یہ دل خداوند کے ذکر میں، خداوند کی تعریف میں، خداوند کی ثنا میں، ہمیشہ خداوند کی تعریف و تمجید میں جاگتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی خدا کے کلام مقدس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، خدا کا کلام زبور 121 میں لکھا ہے کہ تیرا راکھا نہ کدی ہنگلاوے، تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا مشکلوں میں ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ہمیشہ سنبھالے رکھتے ہیں۔ ہمیں زندگی کے بعد میں موت کی قبر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا کیونکہ زندگی کا منبع ہے، وہ قبر کو بھی جلال میں، فتح میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تیسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھی کہ میں سوتی ہوں، یعنی کہ ہم جب سوتے ہوتے ہیں خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے سبب سے اب صبح کا ستارہ ہے، شام کا ستارہ نہیں ہے۔ جب آفتاب جو ہے کسی اور ملک میں ہوتا ہے طلوع آفتاب کہ ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ اب رات تاریک ہے، نہیں، موت یسوع مسیح راستی کے جی اٹھنے کے سبب سے اب موت جو ہے یہ صبح کا ستارہ ہے، جس کے بعد آفتاب صداقت جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں قیامت المسیح کی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر فرد و بشر نے جس کو دیکھا، وہ جو وہاں موجود تھے، اور اس کی لاخطا ایسی انمٹ شہادتیں ہیں کہ مسیح یسوع فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔
اور میں بالخصوص بات کرنا چاہوں گا کہ اس نے عورتوں کو تیار کیا، عورتیں پہلے گئیں، عورتوں کو دکھائی دیا، عورتوں کو خوشخبری دی، اور عورتیں شاگردوں کے پاس جاتی ہیں۔ المختصر حاصل کلام مسیح خداوند اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو کر کے، عورتوں پر ظاہر ہو کر کے یہ وعدہ کر کے میں جاتا ہوں تمہارے پاس دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، تاکہ جو دنیا کے آخر تک تمہارے کیا ہوگا، ساتھ ہوگا، وہ تمہیں سکھائے گا آنے والے حالات کے متعلق میں، کلام کے متعلق میں۔ جہاں کہیں حکمت کی کمی ہو تو پھر روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا، اور آپ خدا میں بہترین اور بہترین ہوتے جائیں گے اور خدا کے مکاشفات کو جانیں گے۔ المختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مسیح خداوند نے عورتوں سے شروع کر کے جنہیں کمزور اور تابع مخلوق سمجھا جاتا ہے، انسان سمجھا جاتا ہے، پوری انسانیت میں مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی منادی کو، نجات کو پہنچانا ممکن کیا۔ وہ آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی پتھر ہے جس کے متعلق آپ سوچتے ہیں، تو آئیے مسیح خداوند پر بھروسہ کر کے اپنی منزل کی طرف قدم اٹھائیں۔ میرا اور آپ کا آقا خداوند یسوع المسیح آپ کے راستوں کو، پتھر کو لڑکائے گا اور آپ فتح مند رہیں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور جتنے لوگ آج مجھ کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ ضرور اس چینل کو، ہمارے کو پیج کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور بیل پر بھی ضرور کلک کیجئے گا، تاکہ ہر آنے والا میسج جو ہے وہ آپ تک پہنچے، اور ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے گا، تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ خداوند کے کھیت میں کام کرنے کے لیے بابرکت ٹھہرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور سب کو آج کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔